نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ایمانا فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم يستبشرون۔ اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا، سو جو ایمان والے ہیں ان کے ایمان کو تو اس صورت نے در حقیقت زیادہ ہی کیا ہے اور وہ خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ اور رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس صورت نے ان کی سابق نجاست پر ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مقدسات میں ایمان والوں کا اور منافقوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمان والوں کی علامت یہ بیان کی گئی کہ جب کسی سورہ مبارکہ جو نئی سورہ مبارکہ نازل ہوتی ہے تو ایمان والوں کو دو مرادیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی مراد، مسلمان اس سورت پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ایمان میں ان کا اضافہ ہوتا ہے اور تقویت کا موجب بنتا ہے اور اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کو ان تمام اعمال کے بدلے میں کامیابی، نصرت اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ ہم نے ابھی دیکھا موجودہ دور کے اندر کہ ہمارے ملک پاکستان میں ہماری افواج نے، ایمان والوں نے قرآن کے ان تمام معاملات کے اوپر عمل کیا۔ میں نے کل خبر پڑھی کہ جنرل عاصم منیر شاہ صاحب نے حملہ کرنے سے پہلے نماز کی امامت خود کروائی اور لمبی دعا مانگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر حملہ فرما دینا، اور انہوں نے بھی صبح 4 بجے حملہ کیا، اندھیرے میں نماز پڑھی اور پڑھتے ہی حملہ کر دی۔ اب آپ اندازہ کیجئے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والوں کا ایمان بھی زیادہ ہوتا ہے، کامیابی بھی حاصل ہوتی ہے، عمل بھی ہوتا ہے، اللہ تو راضی ہوتا ہی ہوتا ہے، ایمان والا بھی راضی ہوتا ہے۔ اب یہ پوری آیت بالکل عین دور حاضر کے مطابق ایک ایک لفظ کے ساتھ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اللہ نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے، کامرانی حاصل ہوتی ہے، پھر حاصل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اور وہی آیا مبارکہ کو انہوں نے اپنا مضمون بنایا اور اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھو کس طرح کامیابی عطا فرمائی۔ اور مزے کی بات، آج کی یہ دوسری آیا مبارکہ بالکل انڈیا کی ترجمانی کر رہی۔ مودی منافق ہے، کافر ہے، بے ایمان ہے نہیں، اور اس کی نحوست کیا پڑی؟ سب سے پہلی اس کو پہلے اللہ نے شرک کی غلاظت میں لتھڑوا کے رکھا ہوا ہے، لتھڑا ہوا ہے بالکل شرک کی غلاظت۔ جو قوم پیشاب پیتی ہو، پخانہ کھاتی ہو، گوبر کھاتی ہو، اس سے زیادہ گندگی اور کیا ہو گئے ہیں؟ اور پھر ان کے اوپر یہ تمام چیزیں کہ مسلمان تو جناب ہے ہی کوئی نہیں، فلانا تو ہے نہیں، ہاں جی، یہ نحوست ان کی بڑی، انہوں نے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفر کے اندھیروں کے اندر ہی ان کو غرق کر دیا اور وہ ان کے لیے باعث تکلیف ہی ہے۔ ہاں جی، وہ بے ایمان مرا تو وہ مردار مرا ہے۔ ہمارا اگر کوئی فوت ہوا ہے تو شہید شہادت کی اسے۔ میں حیران ہوا، آپ اندازہ کریں 2 سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ، 16 سال کی بچی، 19 سال کی بچی اور 21 سال کا بچہ اور بڑے بزرگ، یہ انہوں نے ہمارے شہید۔ ہمارا 2 سال کا بچہ بھی وہ بھی شہید ہے، 4 سال کا، 6 سال کا، 19 سال، 21 سال، ہاں جی، یہ تمام کے تمام وہ شہید ہیں۔ یہ مر کے بھی شہید ہو کے بھی زندہ ہیں، ان کے زندہ بھی مردہ ہیں، ہاں جی، ان کے وہ زندہ بھی ہونا وہ پھر بھی مردہ ہیں اور مر گئے، مردود نہ فاتح نہ درود۔ الحمدللہ ہمارے شہداء کے لیے یوم تشکر منایا گیا، ان کے لیے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا، ان کے لیے اصلاح ثواب کیا گیا، پوری امت مسلمہ نے مل کر ان کے لیے دعائیں کی۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان والوں کو جو سبحان اللہ عطا فرمائی ہے قرآن میں بے شمار مقامات پر، جیسا کہ سورہ الحجرات کے اندر ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، بے شک وہ ہیں ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں
اور وہ اللہ سے توبہ مانگتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اپنے مال سے، اپنے جانوں سے، مالوں سے بھی۔ پاکستانیوں نے الحمدللہ اپنے مال سے بھی اور اپنی جان سے بھی جہاد فی سبیل اللہ کیا، الحمدللہ۔ یہ سورہ حجرات کی آیت مبارکہ ہے۔ پھر فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سورہ انفال کی آیات مقدسات ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے پھر اللہ کے راہ میں وہ خرچ بھی کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی دیتے ہیں، یہی جو ہیں سچے مومن ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی سچے مومن۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ شورى میں ارشاد فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور مومن کی شان یہ ہے وہ بڑے گناہ نہیں کرتا، کبائر سے بچتا ہے۔ ہاں، یجتنبون کبائر اسم والفواحش، بے حیائی سے بھی مسلمان بچتا ہے، مومن بے حیائی نہیں کرتا۔ اور واذا ما غضبوا هم یغفرون، جب وہ غصہ ہوتا ہے کسی کے ساتھ جو ہے تلخ کلامی ہوتی ہے تو وہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایمان والے کی نشانیاں بیان کی۔ اسی طرح یہ متفق علیہ، یعنی بخاری مسلم کی حدیث پاک ہے، نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آقا جی نے فرمایا وہ مومن سچا مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ مومن کی نشانی ہے، جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ ایمان والے بھائی کے لیے پسند کرے گا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف کے حدیث پاک عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم واموالہم، فرمایا کہ وہ مسلمان ہے جس سے دوسرا مسلمان، جس کی زبان سے، ہاں جی، زبان سے، من لسانہ و یدہ، اور ہاتھ سے مومن امن میں رہے، اور مومن وہ ہے جس سے دوسرے مومن کا خون اور مال محفوظ رہے۔ میں قربان جاؤں حضرت، 14 صدیاں پہلے میرے مصطفیٰ نے یہ جو علامتیں بتائی ہیں نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ عین ہمیں نظر آتی۔ منافقت بھی ہمیں اس دور میں نظر آ رہی ہے، ایمان بھی ہمیں اس دور میں نظر آ رہا ہے۔ آقا جی نے فرمایا مومن کی نشانی کیا ہے؟ اس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے گا، اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے گا، اس کا خون اس سے، یعنی وہ مسلمان کو قتل نہیں کرے گا، اور اس کا مال بھی اس سے محفوظ رہے گا۔ لیکن چغلی، غیبت، حسد، کینہ، بغض، ان بلاؤں نے ہمیں کھا لیا ہے، ہمارے معاشرے کو کھا لیا ہے۔ مومن تو اب جیسے بالکل معدوم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہماری نسل تک یہ حال ہو گیا ہے، ہماری اگلی نسل کا حال کیا ہوگا، ہماری آنے والی نسل۔ ہم جس طرح ہم پیچھے جاتے ہیں نا جی، اپنے باپ دادا پردادا، اس طرح جب ہم پیچھے جاتے ہیں تو سبحان اللہ ایمان ہی ایمان نظر آتا ہے، محبت ہی محبت نظر آتی ہے۔ پورے گاؤں کے اندر ہر ایک کے ساتھ ایک دوسرے کی محبت، پیار، الفت، اس کا حال پوچھنا، یعنی ایک کونے سے دوسرے کونے والے کی خبر ہونا، بھئی اس کا کیا حال ہے، اس کے بچوں کا کیا حال ہے، اس کے مال مویشی کا کیا حال ہے، ساری خبریں ہونی۔ آج تو بھئی وہ سب سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے ساتھ ہمسایہ جو کبھی پوچھا ہی نہ۔ کوئی اگر ہمسایہ پوچھنے آ گیا نا جی تو وہ خوفناک صورت، ہاں خیر ہے آپ ہمارے گھر کیوں آ گئے۔ بڑے بڑے جتنے بھی یہ سوسائٹیاں بن رہی ہیں وہ لوگ ایک دوسرے کو منہ نہیں لگاتے، ان کے گھر والے مر جاتے ہیں، 5-5 7-7 دن پڑے رہتے ہیں لاشیں ان کی، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کوئی مر گیا ہے، کوئی زندہ ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی چکر ہی نہیں۔ ہاں جی، پھر اسی طرح میرے آقا جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن پاک کے اندر ہے یہ منافقین کی علامات، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب یہ منافق کافروں سے ملتے ہیں نا تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ایمان والوں سے ملتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے، ایک گھر بھی راضی رہے اور ایک گھر بھی راضی رہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ، وہ تم سے مذاق کرتے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور وہ بے ایمان ہو کے مریں گے، کبھی بھی منافق کامیاب۔ اسی طرح فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ منافقوں کی نشانی میں سے یہ نشانی ہے وہ وعدہ کوئی نہیں کرتے، وعدہ جو نہیں نبھاتے۔ اچھا جی، ایک پھر نماز نہیں پڑھتے، اگر ان کو پکڑ کے نماز کے لیے لے بھی آئیں تو یعنی مرے ہون گے تو بس نماز پڑھ کے یعنی نثر نہیں کریں گے بھائی، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ان سے اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر۔ حضرت صاحب یہ میں کئی مرتبہ میرے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، آپ ذکر کرتے ہیں اونچا، میں کہتا بھائی ٹھیک ہے تمہیں تکلیف ہے تم نہ کرو۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے
ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے، تو ظالم آدمی۔ اور یہاں پر فرمایا ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، ہمارے دوسرے بھی نا جی جو ساتھ والا نہیں پڑھا ہوتا تو ساتھ والا اس کو بھی دیکھ کے شرمندہ، میرے پیچھے مؤذن بیٹھے ہیں وہ کو نہیں پڑھتے، انہوں کی زبانیں بند ہوئی انہوں نے بھی نہیں پڑھتا پیا، ہوں میں لا الہ الا اللہ کہاں، تو پھر جے ماتا دی شروع کر دو، ذکر نہیں کرنا، اللہ کا ذکر نہیں کرنا تو ہنومان شروع کر دو، ہے جی، وہ اللہ کا ذکر کرتے شرم آتی۔ جس بندے کو اللہ کا ذکر کرتے شرم آتی ہے اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ قبلہ فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث، آقا جی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی علامات 3 ہیں، اذا حدث کذب و اذا وعد اخلف و اذا اؤتمن خان، جب وہ بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت کرے۔ یہ متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی حدیث پاک ہے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها۔ میرے آقا جی علیہ السلام نے فرمایا کہ 4 نشانیاں ہیں پکے خالص منافق کی، اور جس میں سے ان میں سے کوئی ایک ہو اس میں اس کی علامات ہیں نفاق میں سے، یہاں تک کہ وہ ان کو چھوڑ دے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، واذا عاہد غدر، اور جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی کرے تو بدتمیزی پر اور گالم گلوچ پر اتر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور پھر یہاں سے ہمیں یہ نتیجہ ملا کہ فالمؤمن الصادق یتصف بالصدق والامانۃ وحب الخیر، مومن کی یہ نشانی ہے وہ صدق اور سچائی کے ساتھ متصف ہوتا ہے، سچائی کو پسند کرتا ہے اور اس کی صفات سچوں والے ہوتی ہیں، امانت دینے والا ہوتا ہے، خیر کے ساتھ محبت کرنے ہوتا ہے۔ والمنافق مذموم بالکذب والغدر والخیانہ، اور منافق کی جو نشانی ہے وہ جو پسند کرتا ہے وہ جھوٹ کو پسند کرتا ہے، وعدہ خلافیوں کو پسند کرتا ہے، خیانت کو پسند کرتا ہے، اور وہ جھگڑوں کو پسند کرتا ہے۔ ربنا وجعلنا من العابدین والصادقین، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ ہمیں سچوں کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے، اور منافق سے، منافقت سے اور برے رذیل خصائل سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم